لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں، ممبئی شہر کے ایک عظیم الشان شخصیت، محبوب ملت، غازی اہل سنت، اسد السنہ، وصاف الحبیب، حضرت علامہ مفتی الحاج حافظ و قاری ابو الظفر محب الرضا محمد محبوب علی خان صاحب قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ شیر بیشائی سنت کے چھوٹے بھائی ہیں، عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ موقع ہے آپ کے یوم وصال کا، یعنی 24 جمادی الثانی 1385 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 24 جمادی الثانی آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عاشقان محبوب ملت سے عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو خود بھی سنیے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ محبوب ملت علیہ رحمہ لکھنا پڑھنا ہی حضرت محبوب ملت کا مشغلہ رہا ہے۔ صبح و شام، رات و دن لکھتے رہے، اور ایسا محتاط قلم، ایسا معتمد انداز تحریر کہ دشمن بھی قلم نہ پکڑ سکے۔ بمبئی شہر تشریف لانے سے پیشتر جب حضرت محبوب ملت ریاست پٹیالہ میں وہاں کے مفتی کے عہدہ پر رہے، اور ریاست کے راجہ کی طرف سے حضرت کو یہ عہدہ قضا دیا گیا تھا، وہاں کے مسلمانوں کی تمام مذہبی اور دینی امور میں حضرت محبوب ملت کے فتاوے کے تحت ہی کورٹ سے حکم جاری ہوتا۔ اس زمانے میں بھی جامع مسجد کی خطابت اور ریاست پٹیالہ کے مفتی کے عہدے پر افتاء کی خدمات انجام دیتے ہوئے حضرت نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی تھیں، جیسے خصائص ابو حنیفہ، تلاميذ ابو حنیفہ، سیدنا امام اعظم کی سیرت پر لکھا خصائص ابو حنیفہ، اور امام اعظم کے شاگردوں کے حالات زندگی پر آپ نے لکھا تلاميذ ابو حنیفہ۔ مطالع تہذیب دیوبندیہ، رد وہابیہ پر شاندار کتاب، جو اس زمانے میں مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی رجسٹر ڈاک سے روانہ کی گئی تھی۔ بخشائش عزیزاں، میت کے ایصال ثواب کے لیے اناج اور دیگر اشیاء کی تقسیم کے ثبوت میں یہ مدلل کتاب ہے جو محبوب ملت نے تحریر فرمایا تھا۔ تفسیر حدیث لولاک، حدیث قدسی کی بہترین تفسیر اور تشریح۔ نور کی تفسیر، قد جاءکم من اللہ نور، آیت مبارکہ پر بے حد شاندار، جامع اور معنی نورانی تقریر ہے، جس کی ایک ایک سطر نورانی اور عشق رسالت سے لبریز ہے۔ ان کے علاوہ ایک زبردست کاوش، علمی ایک بہترین یادگار کتاب اربعین شدت، جو حضرت محبوب ملت علیہ رحمہ کی محنت و کوشش اور تحقیق و تلاش کا ثبوت ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے 100 احادیث کریمہ کو جمع فرمایا ہے، جس میں دشمنان دین سے دور رہنے کا، نفرت و بیزاری برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں، اربعین شدت کے بارے میں، شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی 2 سال پیشتر دارالعلوم غریب نواز الہ آباد کے اجلاس میں آپ نے فرمایا تھا کہ منصور میاں، اربعین شدت کی بہت ضرورت ہے، آپ شائع نہیں کرتے، جلد شائع کیجیے۔ اور پھر فرمایا محبوب ملت نے جس قدر کوشش و محنت سے ان احادیث کو جمع کیا، اب آج وہ کام کون کر سکتا ہے۔ 2 سال پیشتر مطلب محبوب ملت نے جب بیان کیا تھا، اس وقت سے 2 سال پیشتر کی بات ہے یہ، کہ شارح بخاری نے اربعین شدت نامی کتاب کو شائع کرنے کی پیشکش کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جلدی اس کو آپ شائع کریں۔ سارے ماحول میں خوشبو ہے تیری یاروں کی، ہم نے غم خانے کو پھولوں سے سجا رکھا ہے۔ مفتی ریاست پٹیالہ کے عظیم عہدے پر فائز رہ کر محبوب ملت نے جو سینکڑوں فتاوے قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ صادر فرمائے، ان کا مجموعہ تو تقسیم ہند کے ہنگاموں کی نظر ہو گیا، مگر اس دوران حضرت نے داخلی فتنوں سے بے خبر نہ تھے۔ جو داخلی اندرونی فتنے تھے نا، حضرت اس سے بھی بے خبر نہ تھے۔
رافضیوں نے سر اٹھایا تو ایک بہترین قلمی کاوش دلائل خلافت راشدہ کے نام سے منظر عام پر آئی۔ مرزائیوں قادیانیوں نے فتنہ مچایا تو حضرت محبوب ملت علیہ الرحمہ نے اپنے ذمہ دار قلم سے الصوارم المحمدیہ علی کفرۃ المرزائیہ الدیوبندیہ کے ذریعے قادیانیوں کا سر قلم کر دیا۔ تقسیم ہند کا ہنگامہ ہوا اور چونکہ پٹیالہ سرحد سے قریب کا شہر تھا اس لیے ہنگاموں کا فتنہ و فساد کا اثر وہاں پر زیادہ تھا۔ حضرت نے پٹیالہ چھوڑا اور چند مہینے کانپور میں قیام کے بعد پھر حضرت محبوب ملت علیہ الرحمہ بمبئی تشریف لائے، اور ایسے تشریف لائے کہ آخری آرام گاہ کے لیے بھی بمبئی کو ہی آپ نے شرف بخشا۔ قادری برکاتی رضوی سلسلہ کے یہ پہلے بزرگ ہیں جن کا آستانہ سرزمین بمبئی پر فیض بخش خاص و عام ہے۔ بمبئی آنے کے بعد بھی حضرت محبوب ملت کے ذمہ دار معتمد اور مستند قلم نے بے دینوں بد مذہبوں کا مکمل تعاقب کیا، ہر گمراہی، ہر فتنہ اور مذہب اہل سنت کے خلاف ہر تحریک کا ایسا جواب دیا کہ پھر کسی باطل پرست کو جواب کی ہمت نہ ہوئی، بلکہ جواب کے نام سے جواب دیے گئے۔ اور حضرت محبوب ملت علیہ الرحمہ کا قلم حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے اس شعر کی ترجمانی کرتا نظر آیا کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خواں برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ مولوی یونس بگھیروی نام کے ایک دیوبندی نے بمبئی میں ہنگامہ مچایا اور ایک چند اوراق کی کتاب لکھی۔ حضرت محبوب ملت علیہ الرحمہ نے اس کے جواب میں قلم اٹھایا اور برق خداوندی، رد بے دینی وہابی دیوبندی جیسے ضخیم اور لاجواب کتاب تحریر فرمائی، جو آج 40 سال کے بعد بھی الحمدللہ لاجواب ہے۔ اسماعیل دہلوی اور اس کے پیر سید احمد رائے بریلوی کو شہید بنا کر پیش کیا گیا فرضی طور پر، اور حضرت نے تاریخ آیان وہابیہ نیز تواریخ مجددین حزب وہابیہ جیسی تحقیقی کتابیں سنی عوام کو دیں، جس میں تاریخی دلائل و واقعات سے یہ ثابت کی کہ یہ شہید نہیں، یہ تو قتیل ہیں اور انگریزوں کے غلام اور ایجنٹ ہیں۔ وہابیوں دیوبندیوں نے قرآن پاک کے ترجموں میں جو خیانتیں کی ہیں ان پر نظر کم تھی۔ حضرت محبوب ملت علیہ الرحمہ کا شعلہ بار قلم اٹھا۔ اب اس قلم نے تیر و نشتر کا کام کیا، تمام اردو تراجم کا حضرت نے آپریشن کیا، اور وہ لاجواب تصنیف جو اپنے موضوع کے لحاظ سے جماعت اہل سنت میں پہلی تصنیف ہے مرتب فرمائی، اور دیوبندی ترجموں کا آپریشن نامی کتاب قوم و ملت کو آپ نے عطا فرمائی۔ بعد میں بہت سے علماء کرام نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، کتابیں منظر عام پر آئیں، مگر حضرت محبوب ملت کی یہ تصنیف اولیت کا مقام رکھتی ہے جو بعد والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ ابو العلا مودودی کا فتنہ اٹھا اور حضرت نے مودودی صاحب کا الٹا مذہب حصہ اول اور مودودی صاحب کا لوٹا مذہب حصہ دوم تصنیف فرما کر مودودی کو اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ مودودی تحریک کی جلی خصوصیات اور کہر معبودی بر جسارت مودودی تصنیفات آپ کے اس کے علاوہ ہیں۔ اصلاح اعمال کی طرف آپ نے قلم کا رخ پھیرا تو حضرت محبوب ملت نے قرآن و احادیث و تفاسیر کے حوالہ جات سے مزین کتاب فضائل شب برات اور فضائل ماہ رمضان ما مسائل سیام اور فضائل مدینۃ الرسول جیسی تصانیف سے عوام کو فیضیاب فرمایا۔ فضائل مدینۃ الرسول حضرت کی وہ کتاب ہے جس میں حضرت محبوب ملت نے 100 احادیث کریمہ سے مدینہ منورہ کی فضیلت و عظمت کو ثابت کیا ہے۔ مدارس میں غیر مقلد نے سر اٹھایا اور حضرت شیخ طریقت پیر سید شاہ مخدوم حسینی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے حضرت سے استفسار کیا تو غیر مقلدین کے رد میں اس طرح قلم محبوب چلا کہ قدر و منزلت تقلید وہابیہ کے آئینہ خط و خال عرف غیر مقلدیت اپنے وہابی آئینے میں کل وہابیہ ہند سے 70 سوالات میں 3 کتابیں منظر عام پر آ گئی، جس کا جواب آج تک غیر مقلدین نہ دے سکے۔ وہیں مدراس سے ایک دیوبندی نے کتاب شائع کی، حضرت سید صاحب محترم علیہ الرحمہ نے وہ کتاب حضرت کو روانہ کی اور جواب کے لیے آپ کو فرمایا۔ حضرت محبوب ملت نے وہ تحقیقی رد فرمایا کہ پھر سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔
دیکھیے تصنیف نجوم شہابیہ بر تزویر اصحاب وہابیہ۔ الحمدللہ نور محمد تانوی نے اپنی عیاری مکاری کا نمونہ تکفیری افسانے نامی کتاب میں ظاہر کیا، نمونہ تکفیری افسانے نامی کتاب میں ظاہر کیا، اور حضرت سیدی محبوب ملت علیہ رحمہ کے قلم نے تانوی جی کا ایسا تعاقب کیا تو تکفیری افسانے کے تجزیے حصہ اول حصہ دوم تحریر فرمائے۔ نور محمد تانوی ای جہانی سے آ جہانی ہو گئے، موت آ گئی مگر جواب نہ دے سکا۔ ہاسن کرناٹک کے کافی پلانٹرز حضرات کی جانب سے سود کے بارے میں سوال آیا، اور حضرت نے جو تحقیقی قلم اٹھایا تو اسلامی قانون تجارت نامی کتاب منظر عام پر آ گئی۔ نظر و نیاز اور فاتحہ و ایصال ثواب پر اعتراض ہوا تو اولیاء کرام کی نظر و نیاز الاقوال اللامعہ باحکام تجویز الفاتحہ سبیل و تعام نظر و نیاز حسین نام کے 3 کلمی شاہ پارے عوام اہل سنت کو محبوب ملت نے عطا فرمایا۔ دعائے ثانی پر اعتراض ہوا اور ساؤتھ افریقہ سے سوال آیا۔ حضرت محبوب ملت نے جب تحقیق اور جستجو فرمائی تو آیات قرآنیہ کے علاوہ 50 احادیث کریمہ سے دعائے ثانی کا ثبوت جمع فرمایا، اور دعائے ثانی کا ثبوت نامی کتاب اہل سنت کے عوام کو آپ نے عطا فرمائی۔ میلاد شریف کے موضوع پر قلم اٹھایا تو میرات حسن بے مثال، میرات حسن بے مثال جیسی عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی، جس میں ایسی مرصع اور مقفع اردو زبان استعمال کی کہ پڑھنے والا ایک ایک جملے پر بے ساختہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ اٹھے۔ اردو زبان و محاورہ کے لحاظ سے یہ کتاب اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ حضرت محبوب ملت علیہ رحمہ عقلیہ و نقلیہ پر قابل عبور کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے ایسے ماہر تھے کہ کتاب کے مطالعہ کے بعد اہل زبان بھی جھوم جھوم گئے۔ تبلیغی جماعت جو حقیقت میں تخریبی جماعت ہے، ان کا فتنہ جب ابھرا تو پھر حضرت نے اپنے قلم سے ان کی مکمل نقاب کشائی فرمائی، اور العذاب الباس علی راس الیاس جیسی مستند کتاب تحریر فرمائی، اور پھر قلم چلا تو تبلیغی جماعت کیا ہے اور کیا چاہتی ہے نام کی مختصر لیکن مدلل کتاب سنی مسلمانوں کو آپ نے عطا فرمائی۔ یہ تحریر و تصنیف کا وہ سلسلہ ہے کہ جب حضرت محبوب ملت علیہ رحمہ سنی بڑی مسجد مدن پورہ بمبئی کے قتل کیس میں ورلی جیل بمبئی میں نظر بند ہوئے تو تقریباً 1.5 سال سے زائد عرصہ تک یہ نظر بندی رہی۔ لوگ جیل میں جاتے ہیں تو روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ اور ہراساں ہوتے ہیں، مگر کیا کہنا، مشیت میں مجال دم زدن تو توبہ معاذ اللہ بناتے ہیں جسے محبوب اسے رکھتے ہیں زندہ میں۔ حضرت محبوب ملت اپنے 10 رفقا کے ساتھ جیل میں نظر بند ہیں تو جیل میں باقاعدہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، با جماعت نماز ہوتی ہے، وظائف اور اوراد اور تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری، جس کا یہ اثر ہوا کہ کچھ مسلمان جو قید میں تھے وہ مرید ہو گئے اور نمازی ہو گئے۔ اس کے علاوہ 4 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر جیل ہی میں مسلمان ہو گئے۔ اس خدمت دین کے علاوہ جیل میں بھی تحریر و تصنیف کا سلسلہ جاری رہا، اور جب حضرت محبوب ملت علیہ رحمہ اپنے 10 سنی رفقا کے ساتھ شش کوٹ بمبئی سے عزت و عظمت و شان و شوکت کے ساتھ رہا ہوئے تو جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے رہ کر قوم و ملت کے لیے 2 عظیم تحفے لائے۔ الحمدللہ 2 نادر و نایاب کتابیں جیل میں رہ کر آپ نے تصنیف فرمائی تھی۔ پہلی تصنیف کرامات صحابہ کرام اور دوسری کتاب کرامات سادات و آل اطہار۔ دونوں کتابیں اپنے موضوع کے لحاظ سے منفرد اور لاجواب کتابیں ہیں۔ وہ مجاہد، وہ غازی جس کے قلم پر کوئی پہرا نہ بٹھا سکا، وہ مرد حق کے جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کی غلامی کا حق ادا کر دیا، اور جیل کی آہانی سلاخیں بھی جس کی قلمی و علمی خدمات کو نہ روک سکیں۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً حضرت محبوب ملت علیہ رحمہ کی توانائیوں، صلاحیتوں، طاقتوں اور قوتوں کی یہی پکار تھی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ حضرت شیر بے شائے سنت علیہ رحمہ پورے ملک میں دورہ فرما کر
تقریر و مناظرہ کے ذریعے خدمت دین و اشاعت حق کا فریضہ انجام دے رہے تھے، تو ان کے برادر اصغر چھوٹے بھائی حضرت محبوب ملت علیہ رحمہ سنی بڑی مسجد مدن پورہ بمبئی کے اپنے حجرہ سے بیٹھے بیٹھے نہایت خاموشی لیکن حد درجہ مستعدی اور باخبری کے ساتھ اپنے قلم کے ذریعے دین متین اور مسلک اہل سنت کی اشاعت کی خدمات انجام الحمدللہ دے کر پوری ملت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے تھے، اور ہر باطل پرست کے لیے ان کا قلم تیر و نشتر بنا ہوا تھا، جس کی کسک اور تڑپ آج بھی فرقہ باطلہ محسوس کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی حضرت کی، الحمدللہ عظیم الشان شخصیت ہیں آپ محبوب ملت علیہ رحمہ۔ 24 جمادی الثانی آپ کی عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں ہم نے تو خراج عقیدت پیش کر دیا ہے، آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ اس بیان کو آگے پہنچا کر حضرت کی بارگاہ میں مزید آپ عقیدت کے نذرانے پیش کیجئے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ سارا بیان جو ہم نے پیش کیا ہے سوانح شعر بیسائے سنت نامی کتاب میں صفحہ 18 سے ہم نے پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔